پیر کا مادام ہوگا، آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا۔ کربلا نے مجھ پہنا دیے کالے کپڑے، کربلا نے مجھ پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا۔ کربلا چاہت رہا ہوں میں تیری مٹی کو، کربلا چاہت رہا ہوں میں تیری مٹی کو، تیری تاثیر سے لہے جا میرا ریشم ہوگا، تیری تاثیر سے لہے جا میرا ریشم ہوگا، اور ہڈیاں سی نئے مقتل کی کریں گی چٹ چار، ہڈیاں سی نئے مقتل کی کریں گی چٹ چار، روز عاشور کوئی شیر جو برہم ہوگا، روز عاشور کوئی شیر جو برہم ہوگا، اور میرے اشکوں کا نشیبوں سے تعلق کیسا، میرے اشکوں کا نشیبوں سے تعلق کیسا، سیپ کے منہ میں کہیں دانہ شبنم ہوگا، سیپ کے منہ میں کہیں دانہ شبنم ہوگا، آمد غم۔ نعرہ سترہ
نہیں آتے یہ کہتی تھی سغرا علی اکبر نہیں آتے ارے بینا مجھے جاتی ہے سے گھر سے گئے وہ نہیں آتے ارے کیا میں دعا مانگتی ہوں نہیں آتے حسرت لیے دل میں چلی جاؤ یہ جہاں سے ارے بھیا میں تمہیں ڈھونڈ کے لاؤں گی ارے بھیا تم مجھے موت کے پنجے سے چھڑائے ارے تشریف اگر گھر میں تمہیں لانی ہے تو لاؤ تم ساتھ قل گرائیو بنانا گربان ہمارے یہاں تو ہمیں کیا ارے تو آنسو بھی غربت پہ تو آنسو بھی غربت پائے تو ہمیں یہ کہتی تھی سغرا
اجل کا ہاتھ ہے شبیر کا گریباں بطول نکلی ہے مرقد سے خاک اڑانے کو بطول نکلی ہے مرقد سے خاک اڑانے کو حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو یہ دن وہ ہے کہ فاتحہ خلف آتے ہیں نہر پر حضرت مسلم کے خلف آتے ہیں ڈوبنے کو قمر برج قمر خلد کے جانے کو مقتل کی طرف آتے ہیں لال ہونے کے لیے در نجف آگے آگے تو یتیموں کے قضا پیچھے سر کھولے ہوئے خیر النساء پیچھے سر کھولے ہوئے خیر النساء قتل کرنے کو عجب شان سے لاتا ہے علوم ہاتھ میں چھوٹے کے بازو تو بڑے کے گیسو ہر قدم خشک ہوا جاتا ہے پیاسوں نرگسی آنکھوں میں حسرت سے بھرے نرگسی آنکھوں میں حسرت سے بھرے کھینچتا تھا جو روزانہ میں علی لیتے ارے جب کھرکتا تھا تو چپ ہو کے وہ روتے ارے جب کھرکتا تھا تو چپ ہو کے وہ روتے دیتے
चिल्लाया कि हाय हाय आप कुछ मुझसे سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا.
الحمدللہ۔ رسول کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، واللہ جس نے اپنے ملک میں کسی کو اپنا شریک قرار نہیں دیا، ولم یکن لہ ولی من الظلم، اور اس کا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر ولی نہیں ہے۔ مکبر ہو تکبیرہ، اور رسول اللہ کی تکبیر ایسے پڑھو جو تکبیر پڑھنے کا حق ہے۔ اختیارات ولایت کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کی چوتھی تقریر آپ کی سماعت کے لیے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں ولی کے اختیارات کی وضاحت فرمائی ہے۔ ولی کون ہوتا ہے، ولی کسی کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی انسان حقیقت ولایت کو سمجھے اور ولی کے اختیارات کو درک کرے، ولی کے اختیارات کو محسوس کرے، اس کے لیے یہ آیہ کریمہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 111 ہے، 111 نمبر کی آیہ کریمہ۔ بہت سے لوگ جو کسی بھی بات کو سننے کے بعد یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو کم سے کم ولایت کے حوالے سے قرآن کی یہ آیہ کریمہ ہمیں درس دیتی ہے کہ اگر آپ قرآن پر ہی عمل کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور ہر چیز کو قرآن میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو ولایت کے اختیار والی آیت بھی قرآن ہی میں ہے۔ قرآن نے صراحتاً کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ، یاد رکھو اللہ کا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پہ ولی نہیں بنتا، نہ وہ عاجز ہے نہ اس کا ولی عاجز ہے، وہ بھی قادر ہے اس کا ولی بھی قادر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کا ولی بھی ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور کیجیے گا آیتیں اور مختلف بھی ہیں، اور بھی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ بس دعا کریں کہ اللہ ان مفاہیم کو اس عشرہ اولا کے اندر پہنچانے کی توفیق رحمت فرمائے، اس لیے کہ بعض اوقات کسی مطلب کو اور کسی مفہوم کو پیش کرتے کرتے اور وضاحت کرتے کرتے بہت سارے مفاہیم رہ جاتے ہیں۔ پھر کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں ان اہم مطالب کو پیش کریں کہ جس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ محرم تقاضا کرتا ہے کہ اہل بیت کے نزدیک، محرم تقاضا کرتا ہے کہ اہل بیت کے مزید قریب ہو سکیں۔ صرف اور صرف زبان سے کسی بات کو جاری کرنا اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ ہم حقیقتاً اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ سمجھنا اور ہے اور زبان پہ کسی لفظ کا جاری ہونا اور ہے۔ ہمارے کلمہ ولایت کے اوپر مسلسل اعتراضات ہوتے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کے کلمے میں ولایت کہاں سے آئی ہے، اس ولایت کا تعلق کلمے میں کیوں ہے، حالانکہ کلمہ بس کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ جو ہمارے کلمے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے یہاں کلمہ ایک نہیں ہے، ان کے یہاں کلمہ ایک نہیں ہے۔ اب بہرحال کسی کے ایک ہو یا 20 ہو کوئی قباحت تھوڑی ہے، لیکن جو کلمہ ہے اگر ان کے یہاں 7 ہیں تو وہ 7 کلمے پر دلیلیں رکھتے ہیں، اور
ہمارے یہاں ایک کلمہ ہے تو ہم اپنے کلمے پر بھی دلیل رکھتے ہیں. لوگوں کو پوچھنے کا حق ہے کہ پوچھیں کہ یہ کلمہ کہاں سے آیا, یہ کلمہ کیسے, کیا کہیں اس طرح کا کلمہ موجود ہے قرآن پاک میں کہ جہاں ولایت کا اقرار کیا گیا ہو, جہاں وضاحت کی گئی ہو. تو آئیے آپ کی خدمت عالیہ میں اس کیفیت کو پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ سورہ, توجہ فرمائیے گا, طٰہٰ, سورہ طٰہٰ, اس میں اللہ نے جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے. اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ اب فرعون کی طرف جاؤ, انه طغى اس لیے کہ اس نے طغیان کر لیا, ابھی اپنی حدود سے باہر نکل چکا ہے. اب اس کو روکنا نہایت ضروری ہے, اب اس کو ٹوکنا نہایت ضروری ہے. وہ فرعون جو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا تھا, صرف اللہ ہی نہیں, قرآن کہہ رہا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ, جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا, رب ادنا بھی نہیں, رب اعلیٰ, سب سے بڑا رب. وہ قرآن بیان کرتا ہے فرعون کے احوال کو کہ اگر وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا تو اب حکم ہوا موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ, اس لیے کہ اس نے طغیان کیا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ نے ہاتھ جوڑ لیے, اور ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور پھر واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار میں جا رہا ہوں, میں آمادہ ہوں, لیکن آپ کی خدمت میں پہلے دعا کر رہا ہوں, رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. اس کا مطلب دشمن کے مقابلے پر جانے کے لیے خواہ زبان سے مقابلہ ہو, سینے کا کشادہ ہونا نہایت ضروری ہے. اگر سینہ کشادہ نہیں ہوگا تو انسان گفتگو بھی صحیح طور پہ نہیں کر سکتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میرے معبود میں جا رہا ہوں, تیرے حکم پہ جا رہا ہوں, مگر میرے کام کو آسان فرما. دیکھیے اگر اللہ کسی بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور کسی تبلیغ کے لیے اپنے نبی کو مامور کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بہت اہم ہے. اگر اہم نہ ہوتا تو زمانے کے نبی کو کبھی مبعوث نہ کرتا. تو زمانے کا نبی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے پروردگار میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, تو اس تبلیغ کے معاملات کو میرے اوپر آسان فرما. اس لیے کہ کسی سے اپنی بات منوانا آسان نہیں ہوتا. ہر کسی کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے اپنی بات منوا لے. اپنی بات کہہ دینا اور ہے, منوانا اور ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میرے معبود میری زبان کی گرہوں کو کھول دے. زبان کی گرہوں کو, لیکن میں بھی گفتگو آپ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں, لیکن کتنے ایسے ہیں جن تک میری بات پہنچ رہی ہے, نہ جانے میں کون سا لفظ استعمال کر رہا ہوں جس کے معنی ممکن ہے میرے بھائیوں کو پتہ نہ ہو. اس لیے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اپنے مزاج کے مطابق, آپ سن رہے ہیں اپنے علم کے مطابق. ظاہر ہے کہ میں جاہل انسان ہوں, اور جاہل انسان ہونے کے نتیجے میں اس کیفیت تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر آپ تمام لوگ موجود ہیں. اجتماعی کیفیتیں اور ہوتی ہیں, انفرادی معاملات اور ہوتے ہیں. اللہ کا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, پروردگار میری زبان کی گرہوں کو کھول دے. یفقہوا قولی, کیوں؟ تاکہ وہ میرے قول کو, میری بات کو سمجھ سکے, فرعون سمجھ سکے. اور یہاں تک آنے کے بعد جب بات مکمل ہونے لگی تب ایک مرتبہ موسیٰ نے دعاؤں کا پہلو بدلا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, پروردگار میرے اہل میں توجہ فرمائیے گا,
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے اہل میں میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. میں ٹھہروں گا ذرا یہاں پہ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے اہل میں میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. کون؟ ہارون اخی، جو میرا بھائی بھی ہے اور اس کا نام ہارون بھی ہے. نام بھی بتایا، رشتہ بھی بتایا، نسبت بھی بتائی، عہدہ بھی بتایا، اور چاروں چیزیں بتا کے کہا پروردگار تو بنا دے، پروردگار تو بنا دے. موسیٰ ہیں، نبی یہ ہیں، رسول یہ ہیں، اولو العزم یہ ہیں، صاحب کتاب یہ ہیں، صاحب شریعت یہ ہیں، کلیم اللہ یہ ہیں، صاحب طور یہ ہیں. لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں کسے بنانا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، کیا بنانا ہے، یہ سب کچھ. مگر پروردگار تو بنا، تو پروردگار تو بنا. میں کہوں گا موسیٰ جب نام بتایا، رشتہ بتایا، اہلیت بتائی، مزاج بتایا، تو پھر خود ہی کیوں نہیں بنا دیتے؟ آواز آئے گی یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بات وزارت کی ہے، بات وزیر ہونے کی ہے، بات خلیفہ ہونے کی ہے، بات اقتدار ہونے کی ہے. لہذا خبردار، میں نبی ہو کر بھی اپنا جانشین کسی کو نہیں بنا سکتا جب تک کہ اللہ سے نہ کہہ دوں. تو میں جملہ کہوں، جب موسیٰ جیسا اپنا جانشین اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے تو ختم الانبیاء کیسے ممکن ہے؟ اچھا دوسری بات دیکھیے، اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں. وہ نوجوان جو بہت باریک بینی کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور بڑا محفوظ کرتے ہیں، وہ محفوظ کریں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، من اہلی، لفظ کیا؟ من اہلی. اہل کا مطلب اہل بیت، میرے اہل سے، میرے اہل بیت سے. جب مولائے متقیان کے تعلق سے بحث ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے اندر بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، بیوی آتی ہے، باپ آتا ہے، ماں آتا ہے. لیکن اس منزل کے اوپر ماں باپ بھائی نہیں آتا، بھائی اہل میں نہیں آتا. باپ کے اہل میں بیٹا آئے گا تو بھائی بن کے آ جائے گا، لیکن کسی کے خود انسان کے اہل میں بھائی نہیں آتا. لہذا جب نہیں آتا تو پھر علی اہل بیت میں کیسے؟ سمجھے نا اعتراض؟ اگر بھائی اہل بیت میں نہیں ہوتا تو پھر علی بھائی ہو کے اہل بیت میں کیسے؟ ان کے سامنے یہی آیت رکھیے گا کہ جب ہارون بھائی ہو کے موسیٰ کے اہل بیت میں ہو سکتے ہیں تو علی بھی بھائی ہو کے محمد کے اہل بیت میں. آیت رکھیے ان کے سامنے، ان کو بتائیے اس منزل کے اوپر کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے. توجہ فرمایا. اب کیا ہوا؟ آ گئے موسیٰ فرعون کے دربار میں، ساتھ میں ہارون بھی ہیں. موسیٰ کے ساتھ دو اہم معجزات موجود ہیں. ایک موسیٰ کا ہاتھ ہے، ایک موسیٰ کا ہاتھ ہے جس کو ید بیضا کہا جاتا ہے. ہاتھ کیسا ہے؟ ایسا ہاتھ کہ جس کے اوپر امتحان کے وقت
آگ آ گئی اور انگارے نے جلا دیا، جلا دیا، اللہ نے جلوایا، لیکن کہیں یہ عیب نہ بن جائے، لہذا اس عیب کو معجزے میں بدل دیا۔ کہ کہیں بھی عیب اللہ کے عہدیدار میں نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح کا عیب نہیں ہو سکتا، لولا لنگڑا اندھا کانا، کوئی بھی اللہ کا عہدیدار ہو، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، وزیر ہو، وصی ہو، جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوگا، خلیفہ ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، ناممکن عیب ہو۔ عیب دار عہدیدار نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو عیب دار عہدیدار نہیں ہو سکتا۔ اب ہاتھ چلا تھا تو بن گیا عیب، اللہ نے کہا عیب نہیں رہنے دوں گا، اسی کو بنایا ید بیضا۔ جب حکم ہوتا تھا اور جناب موسیٰ جیب میں ہاتھ ڈال کے دوبارہ نکالتے تھے تو اسی ہاتھ کے اسی جگہ سے اتنا نور پھیلتا تھا کہ رات کی تاریکی میں لوگ اپنی اپنی سوئیاں اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ نور کا عالم تھا، اس کو کہتے ہیں ید بیضا۔ تو ید بیضا کس کا تھا؟ موسیٰ کا۔ یہ ہاتھ بایاں ہاتھ ید بیضا، اور داہنے ہاتھ میں تھا موسیٰ کے عصا۔ یہ عصا دوسرا معجزہ ہے۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ قرآن پڑھ لیں۔ یہ عصا یا توکل علیہا وأحش بہا غنمی وغیرہ وغیرہ تفصیل موجود ہے کہ کیسا ہے۔ یہ ہے تو اپنے جتنا بڑا عموماً عصا ہوتا ہے، لیکن اس کی کیا ہی شان ہے۔ یہ وقت ضرورت پڑھ لی جاتا ہے، پتے توڑنے ہیں اوپر سے، عصا اٹھایا پڑھایا پڑھ گیا، پتے توڑ لیے۔ یہ کیفیت ہے۔ جب ضرورت پڑی، کنویں میں پانی نکالنا ہے، ڈالا، پڑ گیا، کنویں پانی نکال لیا۔ اور حد یہ کہ آرام کرتے تھے، آرام، عصا کو چھوڑ دیا۔ عصا خود بکریوں کو ہانکتا تھا۔ یہ عصا ہے کس کا؟ موسیٰ۔ دو معجزے لے کے جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے۔ موسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ دو معجزہ لے کے گئے، ہاتھ بھی موسیٰ کا ہے، عصا موسیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بس ساتھ ساتھ ہارون گئے۔ عصا اٹھانے والے موسیٰ، ہارون نے کوئی کام نہیں کیا۔ ید بیضا ان کے پاس ہے، ان کے پاس میں نہیں ہے۔ گفتگو جا کے خود موسیٰ کر رہے ہیں، یہ ساتھ میں ہیں، گفتگو موسیٰ کر رہے ہیں، بات موسیٰ کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب تمام لوگ، توجہ فرمائیے گا، ساحر جادوگر جمع ہوئے اور فرعون نے حکم دیا چلو شروع کرو، تمام کے تمام جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو پھینکا۔ جیسے ہی رسیاں پھینکی گئی، سب کو محسوس ہوا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی، جو سانپ بنی اور سانپ بن کے چاروں طرف چہل رہی ہیں۔ بھرے دربار میں تمام لوگوں نے یہ جادو کا مظاہرہ کیا۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے دیکھا کھڑے، ہارون نے دیکھا کھڑے۔ جب وہ اپنا کام کر چکے تو ایک مرتبہ فرعون نے کہا اب تم دکھاؤ، اب تم دکھاؤ۔ تو وہ بھی جیسے وہ جادوگر تھے، وہ بھی سمجھ رہا تھا یہ بھی جادوگر ہیں۔ بس مقابلہ ہو رہا ہے، حکم پروردگار ہوا، موسیٰ اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا جب گرا، گرتے ہی ایک مرتبہ حیت بدلی، بال نکلنے لگے، اور وہ جو بے جان تھا وہ جاندار بنا، اور ایک دم سے اژدہا بنا۔
اگر اژدہا بن کے رہ جاتا تو بس جادو رہتا. اگر اژدہا بن جاتا تو جادو رہتا. اس لیے کہ بھئی یہ کہا جاتا وہ چھوٹے جادوگر یہ بڑے جادوگر. انہوں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا. بس انہوں نے اپنے عصا کو اژدہا بنا دیا. مگر دیکھیے وہ جادو تھا. رسیاں رسیاں تھیں, سانپ نہیں بنی تھی. فتخیلہ کا لفظ موجود ہے. لوگوں کو خیال ہوا کہ سانپ ہے. سانپ نہیں تھے, تھی رسیاں. نظر آنے لگی گویا سانپ ہے. ورنہ سانپ ہوتے تو سانپ والا کام بھی ہوتا. سانپ کا کام کیا ہے؟ سانپ کا کام ہے ڈسنا. وہ کسی ایک کو تو آگے ڈستے, نہ ڈستے کسی اور کو. ہارون کو ڈستے, ڈستے تو موسیٰ کو ڈستے. لیکن وہ بس دکھائی دے کرتے ادھر ادھر سے ادھر, بس اس سے زیادہ نہیں. تو محسوس ہوا کہ سانپ بنے, حالانکہ تھی رسیاں. موسیٰ نے پھینکا عصا, عصا وہاں گیا, اژدہا بنا. اب لوگ کہہ دیتے جیسے وہ رسیاں سانپ بنی تھی ویسے ہی اژدہا بن گیا ہے عصا. کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مسئلہ اب جادو سے آگے بڑھ کے معجزے تک لے جانا تھا. جادو ہر کوئی کر سکتا ہے, معجزہ ہر کوئی نہیں دکھا سکتا. آواز آئی موسیٰ پھینکو, موسیٰ نے پھینکا عصا, عصا بنا اژدہا. اب اژدہا کا کام کیا ہے؟ اژدہا کا کام ہے چیزوں کو نگلنا. جیسے ہی اژدہا بنا, قرآن کہہ رہا ہے اس نے آگے بڑھ کے ان رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا. ایک رسی کو نگلا, دوسری رسی کو نگلا, جتنی رسیاں تھیں ان سب کو نگل لیا. اب کوئی نہیں جانتا تھا اس بات کو, لیکن وہ جادوگر جانتے تھے کہ جادو کتنا ہو سکتا ہے, جادو کی کتنی حیثیت ہے, جادو کی کتنی اوقات ہے. لہذا جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ اس اژدہے نے تمام سانپوں کو نگل لیا, تمام رسیوں کو نگل لیا, قرآن کہہ رہا ہے فوراً سجدے میں گرے, فوراً سجدے میں گرے اور تڑپ کے کہا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون. ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے, ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے. کون؟ رب موسیٰ و ہارون. کون رب العالمین؟ جو موسیٰ کا بھی رب ہے, ہارون کا بھی رب ہے. اب ملاحظہ فرمائیے گا, لفظ دو ہے لیکن گفتگو کا عنوان تین طرف ہے. ایک آمنا برب العالمین, دوسرے رب موسیٰ و ہارون. میں کہوں گا جادوگروں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. کیسا کلمہ؟ کہ موسیٰ کا کلمہ. تو بھائی اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو موسیٰ کا نام لو, ہارون کا نام کیوں؟ نام موسیٰ کا لو, ہارون کا نام کیوں؟ کہو آمنا برب العالمین, رب موسیٰ. ہم عالمین کے رب پہ ایمان لے کے آئے. کون؟ جو موسیٰ کا رب ہے. لیکن جادوگروں نے صرف موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا, موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہارون کا کلمہ پڑھ کے بتا دیا. یاد رکھو نبی کا کلمہ پڑھنا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کے ساتھ نبی کے وسیع کا کلمہ نہ پڑھ لیا جائے. قرآن نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون. ہارون کا رب, ہارون کا رب کیوں کیا ہے؟ ہارون نے عصا اٹھایا, موسیٰ نے ید پیدا دکھایا, موسیٰ نے
معجزہ سامنے آیا موسیٰ کا، ہارون کیا کر رہے تھے؟ کہ کچھ کریں یا نہ کریں وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر چونکہ ہارون موسیٰ کے وزیر ہیں لہذا آپ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے ہارون کا کلمہ پڑھیں گے۔ اب اگر کوئی کہے علی بن ولی اللہ کہاں پہ ہے تو یہی آیت پیش کر کے بتائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی کا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کے وصی کا کلمہ ساتھ میں نہ پڑھ لیا جائے۔ کہ پوری قوم علی بن ولی اللہ پڑھ ہی اسی لیے رہی ہے تاکہ کلمہ مکمل پڑھا جائے۔ اب اگر یہاں تک بات آ گئی اور کلمہ سمجھ میں آ گیا تو پھر مسئلہ یہ کہ ولایت کیا ہے؟ ولایت دیکھیے، اختیارات کو سمجھنے سے پہلے خود ولایت کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا عنوان کیا ہے؟ اب سورہ مبارکہ یاسین اٹھائیے، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ یرجعون۔ سبحان پاک و پاکیزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے کون؟ الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا ملکوت موجود ہے، یعنی پوری کائنات کی طاقتیں جس کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی بھی طاقت ہو تو جس کے ہاتھ میں ہے وہ سبحان ہے۔ جہاں تمام طاقتیں سمٹ کے آ جائیں، کوئی طاقت ہو وہ کون ہے؟ وہ ذات پروردگار، وہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، وہ وحدہ لا شریک، واللہ رب العالمین، جس کے ہاتھ میں کل اختیارات موجود ہیں۔ اگر مسئلہ یہ میں منبر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، دلیل کیا؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، دلیل کیا؟ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، دلیل کیا؟ لوگوں نے ڈھونڈی ہے دلیل، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے شاگرد بہت نوجوان شاگرد، نام ہے ہشام ابن حکم، ہشام ابن حکم امام کے شاگرد ہیں، بہت زیرک انسان، بہت تیز انسان، بڑے بڑے علماء کو 2 منٹ میں زیر کر دینے والا، یہ عالم ہے ہشام ابن حکم۔ اب وہ ہشام جاتے ہیں، کوئی سامنے آتا ہے 2 منٹ میں زیر کر دیتے ہیں۔ عبداللہ دیسانی نام کا ایک دہلیہ ہے، اس سے ملاقات ہو گئی، نام ہے عبداللہ دیسانی۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا تم عالم ہو؟ نہیں میں جاہل نہیں ہوں، کچھ سوال تھے میرے، اگر تم سمجھا سکو تو۔ ہاں پوچھئے۔ تمہارا اللہ قادر ہے؟ تمہارا اللہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر شے پہ اختیار رکھتا ہے، پوری کائنات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، قادر ہے وہ؟
کیا ہے کہ دلیل قرآن کی آیت ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کہ بھائی یہ قرآن تو تمہارا ہے، تمہیں مبارک ہو. میں تو جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اس کے قرآن کو کہاں مانوں گا؟ دلیل دو، دلیل کہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہو تو دلیل دو. میں کہ بھائی دلیل کرنی چاہیے. کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس کو حل کر کے بتاؤ. کہاں پوچھو تمہارا اللہ قادر ہے، اختیار ہے اس کے ہاتھ میں، تو ایک کام کرنا، جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک انڈا نکالا، کہ یہ ہے انڈا. اگر تمہارا اللہ قادر ہے تو کیا اس پوری کائنات کو اس انڈے کے اندر ڈال سکتا ہے؟ شرط یہ ہے نہ تو کائنات چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو. ہشام جیسا انسان چکرا کے رہ گیا. کیا جواب دے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو تو میں مصروف ہوں، کام پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو میں جواب دوں گا. کتنے دن تک انتظار کروں؟ میں 1 مہینہ، 1 مہینے بعد تمہیں جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اظہار چہرے سے اس نے ہونے ہی نہیں دیا. اس بات تک میں ہو گیا پریشان. اب اتفاقاً فوراً اپنا سامان باندھا اور سیدھا مدینے پہنچا. سیدھا بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام. سلام کیا، جا کے سلام کیا، جواب سلام. بیٹھ گیا، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہیں. ہشام خیریت تو ہے؟ ہاں مولا خیریت ہے، مگر ہاں بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ وہ ایک عبداللہ دہسانی ہے پہریا، اس نے سوال کر لیا اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. کیا سوال کیا؟ کہ اس نے اپنی جیب سے انڈا نکالا اور انڈا نکالنے کے بعد کہا اگر تمہارا اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے تو ہم تو جب سمجھیں جب وہ اس انڈے کے اندر پوری کائنات سمیٹ دے، مگر اس شرط کے ساتھ نہ انڈا بڑا ہوگا نہ کائنات چھوٹی ہوگی. مولانا مسکرا کے تو بہت ہی آسان ہے. ہاتھ جوڑ لیے، مولا آپ کے لیے آسان ہے، میرے لیے تھوڑی آسان ہے. اگر میرے لیے آسان ہوتا تو جواب دے چکا ہوتا. آپ بتائیے کیسے آسان ہے؟ کہ میں یہی بتاؤں یا باہر نکل کے؟ تو مولا آپ کیسے چاہیں کہ نہ تجھے باہر سے دکھاؤں. ہاتھ پکڑا ہشام کا، لے کے صحن خانہ میں پہنچ گئے، گھر کے صحن میں پہنچ گئے. کہ اوپر دیکھ، نے اوپر دیکھا، دیکھ لیا، نیچے کرو سب، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، نیچے دیکھو. دیکھ لیا، آنکھیں بند کر لو، کر لیا، کھولو، کھول لیا. پوری کائنات تمہاری چھوٹی سی آنکھ میں آ گئی. آنکھ میں نہیں، آنکھ کے اندر ایک پتلی ہے. پتلی میں سفیدی کا حصہ نہیں جو سب سے بڑا ہے، اس کے اندر ایک گول دائرے میں، اور اس کے اندر بھی ایک بالکل چھوٹا سا باریک سا سیاہ دھبا ہے. سب کچھ اسی کے اندر ہے. تم نے پوری کائنات کو اس کے اندر سمیٹ لیا. مولا اتنا آسان کہ ہاں انڈا تو بہت بڑا ہے. ایک نقطہ. مسکرانے لگے. ہشام مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ مولا اب سمجھ میں آیا قرآن نقطے میں کیسے سمٹتا ہے. مولا اب سمجھ میں آیا قرآن نقطے میں کیسے سمٹتا ہے، نقطے میں کیسے سمٹتا ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب سنیے، اب وہ اگلے دن انہوں نے سامان باندھا، پھر واپس آ گئے کوفے.
کوفے آئے, بازار میں جا رہے تھے, وہ نظر آ گئے عبداللہ. انہیں عبداللہ سنو. کہا کیا بات ہے؟ 1 مہینے کے بعد کا واقعہ تھا, وعدہ تھا ہمارا, ابھی 3 دن تو ہوئے. کہ جواب سن لو, ٹائم نہیں ہے. 1 مہینے بعد کون ملے گا؟ ابھی جواب سن لو. تو کہا بھائی پٹا کہو, یہی سنو گے باہر جا کے؟ چلو باہر دکھا دو. ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئے. وہ کہا اوپر دیکھو, اور دیکھا. نیچے دیکھو, دائیں بائیں آگے پیچھے, جب دکھا دیا آنکھیں بند کرو تو کر لی, یہ کھولو یہ کھول لی. کہ اس پوری کائنات کو ہم نے تمہاری آنکھ کے پتلی کے اندر ڈال دیا. جیسے ہی عبداللہ نے سنا لرز گیا, لرز کے کہا جواب تیرا نہیں ہے, جواب تیرا نہیں ہے. پتا کس سے پوچھ کے آیا ہے؟ کہ اپنے مولا سے پوچھ کے آیا ہوں. کہ پتا بتا, کہ مدینے کے اندر موجود ہے. کہ بس سب کچھ چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد اپنے حواری موالی سے کہا چلو فوراً مدینے. اس لیے کہ سوال ایک نہیں تھا, وہ تو علامت تھا ڈھونڈنا کسی ایک ایسے عالم کو جو جواب دے سکے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. فوراً چلا. اب تھا دہلیہ. دہلیہ کون ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے کی بات ہے, 4-5 مہینے پرانی بات ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ایک دہلیے کا براڈ کاسٹ سامنے آیا تھا. بتانا پڑے گا کیا؟ ممبر سے نام لوں, یاد تو آ گیا ہوگا. جی 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 جی, یہ کون ہے؟ یہ دہلیہ. دہلیہ کا مطلب کیا؟ جو اس کائنات کے خالق کو نہیں مانتا, جو اللہ کو نہیں مانتا. ایک مفتی صاحب بیٹھے, اللہ کے ہونے میں دلیل قائم کی. اب بہر وہ مسئلہ جو کچھ بھی ہے وہ اس پہ بھی اتفاقاً کوٹس کاج بہت سارے بن چکے ہیں کہ اس کے اوپر اس پہ کمی کہاں تھی, اس کے سوال میں کہاں کمی تھی, جواب میں کہاں کمی تھی, تمام چیز سامنے آ چکی ہے. مجھے اس کو ٹچ نہیں کرنا. تو یہ تھا دہلیہ. اب پہنچا مدینے. مدینے جا کے بیٹھا, امام کی بارگاہ میں سلام کر کے بیٹھ گیا. کون ہے آپ؟ کہ میرا نام عبداللہ پیسانی ہے. اچھا آپ ہیں؟ جی کچھ پوچھنے آیا ہوں. آپ پوچھئے پوچھئے. اب گفتگو ہشام سے نہیں ہو رہی ہے, گفتگو امام سے ہو رہی ہے. سامنے امام بیٹھے. کہا پوچھئے, کہ یہ بتائیے آپ کے اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ دلیل دو. امام نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے بستہ اٹھایا, خدا حافظ خدا حافظ. اب وہ نکلا تو اس کے ہماری نماری نکلے. کیا ہوا؟ کہ بھائی ان سے بات نہیں ہو سکتی. کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ میں اللہ کے وجود پہ دلیل مانگ رہا تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا نام. اب اگر میں نام بتاتا ہوں تو پھنستا ہوں, اس لیے کہ میرا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کا مطلب اللہ کا غلام. تو میں پوچھ رہا ہوں اللہ کا دلیل کیا ہے؟ تو جب پوچھ رہے ہیں نام کیا ہے, تو یہ خود پوچھ لیں گے بھائی جب اللہ ہی نہیں ہے تو غلام کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ نہیں تو غلام کہاں سے آ گیا؟ بھائی ان سے بات ممکن نہیں ہے. اب ہماری معاہدے باہر جا کے سمجھایا کہ نہیں بھائی چھوڑ اس بات کو, تم جا کے نام کی بات نہ کرے, نام سے ہٹ کے دلیل مانگو. کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل دے. ان سے کہو نام کی بات نہ کرے, دلیل دے. دلیل اللہ کے ہونے میں دلیل دلیل. اس کی سمجھ بات آئی تو پھر اپنا بستہ اٹھا کے امام نے دیکھا, مسکرائے, اچھا آ گیا. پھر آ گیا, آ کے بیٹھا.
کہ جی آپ نام نہ پوچھئے، دلیل دیجئے. کہ اچھا اللہ کے ہونے میں دلیل چاہیے؟ کہ ہاں. کوئی کائنات میں اللہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا تمہاری جیب میں کوئی انڈا ہوتا ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے. نکالو. نکال لیو. اس میں کہیں سوراخ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھی طرح دیکھ لو. نہیں ہے. خوب نہیں ہے. کوشش اندر سے باہر جا سکتی ہے؟ نہیں. باہر سے اندر جا سکتی ہے؟ نہیں. بالکل بند. بالکل بند. اس میں دو دریا بہتے ہیں، ایک سونے کا ہے ایک چاندی کا ہے. ایک سونے کا دریا ایک چاندی کا دریا. اور ایسے ہیں کہ چاندی کبھی سونا بننے کی کوشش کرتی ہے، نہ سونا کبھی چاندی بننے کی کوشش کرتا ہے. ہے ایسا؟ جی ایسا ہی ہے. تو کچھ دن کے بعد گرمی سے یہ اندر سے خود بخود پھوٹتا ہے. جب پھوٹتا رنگ برنگ کے پرندے نکلنے لگتے ہیں. نکلتے ہیں. ہاں یہ بتاؤ پیدا کس نے کیا؟ انہیں پیدا کس نے کیا؟ وہ رنگ برنگ کے پرندے. دریا دو تھے، ایک چاندی کا ایک سونے کا. یا تو جو پیدا ہوتے وائٹ کلر کے ہوتے یا گولڈن کلر کے ہوتے. دو ہی کلر ہونے چاہیے تھے، لیکن جو نکل رہا ہے پیلا بھی نکل رہا ہے، ہرا بھی نکل رہا ہے، کالا بھی نکل رہا ہے. کون ہے یہ کرنے والا؟ کون ہے یہ؟ کیسے ہوا کام؟ یہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے فون کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد انک امام الحق. میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میں رسول کی گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام حق ہیں. سمجھدار تھا، جانتا تھا جب ولی کے مقابلے کھڑا ہو جائے تو توحید کا بھی اقرار کرے گا، رسالت کا بھی اقرار کرے گا، امامت کا بھی اقرار. لہذا اس منزل پر اختیار سمجھنا. اگر امام کسی کو اس منزل پر لے آئے، اب میں اپنی خدمت پر کروں گا. متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کو آپ حضرات ولی کے اختیارات کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے کیسے کس منزل کے اوپر کس عنوان کے تحت کس شخصیت کو کیسے ایک لمحے کے اندر ادھر سے ادھر. ورنہ اگر اختیار نہ ہو ممکن نہیں ہے. دو شخصیتیں ہیں، ایک وہ جو باپ کے ساتھ بھی کبھی نہیں رہا، جس کو ہمیشہ شیعان عثمان میں گنا جاتا تھا. زہیر ابن قیل بجلی صفین میں مولا علی کے ساتھ میں نہیں ہے. بڑے خاندان سے خانوادے تعلق رکھتے ہیں، مگر شیعان عثمان میں سے تھے، شیعان علی میں سے نہیں تھے. اب میں اس کیفیت کو اختیارات ولایت کے زمرے میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی مرضی قبول کریں نہ کریں. حسین نے ایک کام کیا، بس ایک کام، بلانے کے لیے علی اکبر کو بھیجا. ولی کا اختیار ہے، یہ ولی کا کس کو کب کیسے کس طرح سے. علی اکبر گئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، پردہ اٹھا
دیکھا؟ انہوں نے دیکھا. السلام علیکم، تمہیں حسین بلا رہا ہے. بس جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ دہن میں نہیں گیا، لقمہ رکھ دیا اور فوراً کھڑے ہو گئے. بیوی کہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اب میں رک نہیں سکتا. کہاں؟ حسین کے پاس. آپ نے تو منع کیا تھا حسین کا قافلہ چلے گا تو آپ رکیں گے، وہ رکیں گے تو آپ چلیں گے الگ الگ تاکہ سامنا نہ ہو. اب یہ جوان نے آ کے کہا تمہیں جوان دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ یہ جوان نہیں ہے. میرے دروازے پر رسول کھڑے ہیں اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب بھی تمہیں اللہ یا اس کا رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو. مجھے تو رسول نے پکارا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جاؤ تمہیں حسین بلا رہا ہے. یہ وہی کے اختیارات ہیں. دوسری بندی سنیں گے آپ؟ امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں 72 نفوس. شہدائے کربلا 72 نہیں، 72 نہیں ہے. کچھ وہ بھی تو ہیں جو اس وقت ساتھ میں نہیں ہیں. جناب زہیر ابن بیر کربلا سے تھوڑا پہلے تو ملے، لیکن جب مکے سے نکل رہے تو ساتھ میں کہاں ہیں؟ جناب ہر آئے، ہر کا بیٹا، ہر کا بھائی، ہر کا غلام، 4 یہ بھی ہیں. 72 میں سے ان کو بھی تو مائنس کریں گے آپ. جناب حبیب بن مظاہر کہاں ہے ساتھ میں؟ بتائیے. خط لکھ کے بلایا ہے. وہب قلبی کہاں ہے یہ لوگ؟ لیکن ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں مطابق مرتبہ پڑھی ہے، وہاں سے اندازہ لگائیں گے آپ کہ حسین علیہ السلام پہ جب لوٹا ہوا قافلہ 11 تاریخ کو چلا ہے، کتنے لوگ تھے؟ 65 عورتیں تھیں، 55 بچے تھے. عورتیں، 55 بچے. 65 عورتیں، 55 بچے. اب یہ آج 3 محرم کو پڑھنے کی روایت نہیں ہے، مگر میں پڑھ دے رہا ہوں. کتنے تھے؟ 130. 65 اور 55 120 معاف کیجیے، 120 لوگ تھے. جب کربلا سے چلے ہیں تو 120 تھے. جب یزید کے دربار میں پہنچے تو صرف 12 تھے. بہرحال 72 وہ ملائیے، 120 یہ ملائیے، 200-250 گرام. بس اس سے اوپر تو نہیں ہے. 200-250 افراد کے پینے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ کتنا پانی پیے گا 200-250 افراد؟ کہیں کا سفر ہے، ریگستان ہے، پانی کتنا چاہیے؟ کوئی حد تو ہوگی. لیکن حسین علیہ السلام ولی ہے، اور ولی کے اختیارات دیکھیے کہ انہوں نے کب کیا کس کیفیت کو ملاحظہ فرمایا کہ حکم دیا پاس پانی پار کرو. کتنا پانی؟ اتنا پانی کہ راستے میں آ کے ہر کے لشکر نے راستہ روک لیا. اور جب ہر کا لشکر آیا ہے تو کیفیت بتایا کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ زبانیں باہر نکلی، جانوروں کی بھی اور سواروں کی بھی. حسین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھیا پاس کو پہلے پانی پلاؤ. کتنے لوگ ہیں؟ 1000 کا لشکر ہے. 250 بچوں، عورتوں، مردوں کے ساتھ سفر کرنے والے امام حسین
اتنا پانی لے کے چلے ہیں کہ 1000 پیاسوں کو پانی پلایا ہے. صرف ان کو نہیں، جانوروں کو پانی پلایا. وہ کیسے کیسے پیاسے تھے پتا ہے؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ پیاس کی شدت سے میری زبان باہر نکل رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا. کوئی پتہ نہیں کون تھا کہ جو بار بار مجھے اپنے مشکیزے سے پانی پلا رہا تھا، اور شدت پیاس کی بنیاد پر میں پانی نہیں پی پا رہا تھا. میں بار بار گر جاتا تھا. میں اٹھنا چاہتا تھا، میرے ہاتھ لرز رہے تھے. سامنے کرسی پر حسین بیٹھے تھے، اٹھ کے خود تشریف لائے، اپنے ہاتھ میں مشک لی، اپنے ہاتھ کا چلو بنایا، میرے دہن سے لگایا اور خود مشک سے مجھے پانی پلایا. خود حسین نے. جب سب پانی پی چکے تب کا واقعہ دماغ کا مرحلہ جو گفتگو سامنے آئی. یہ کیوں کر رہے ہیں حسین؟ ولی کے اختیارات ولی جا رہے ہیں، لیکن ایک بات کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کام کریں گے کہ یہی بنیاد بنے گا ضلالت سے ہدایت میں آنے کے لیے. کون ہے وہ؟ میانیس خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بخدا فارس میدان تحور تھا ہر. اقدام کرنے سے پہلے سوچنا نہیں ہے، یہ تحور کہلاتا. سوچیں کتنا بڑا بہادر ہے. عباس علیہ السلام کی موجودگی میں اس نے حسین کے نجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا، اس کا نام ہر ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. بہت سوچیے گا اس جملے کو تو سمجھ میں آئے گا. یہ ہر کو سمجھانے کے لیے جملہ ہے کہ مولا عباس کی موجودگی میں اتنی بڑی جرأت کی کہ نجام فرض سے حسین پہ ہاتھ ڈال دیا. حسین نے دیکھا، فوراً کہا غلط کہوں تو کیا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ہاتھ جوڑ لیے، اس لیے کہ اس جملے کا جواب بس یہی جملہ ہے. مولا کو کاش کوئی آپ کے علاوہ پورے عرب میں مجھے جملہ کہتا تو میں اسی جملے سے جواب دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام تو بغیر وضو کے بھی نہیں لیا جا سکتا. آپ کی ماں پہ سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں ہے. ہاتھ جوڑ لیا. احترام فاطمہ، احترام حسین. بس عزیزو آ گئی شب عاشور. روایت کہتی ہے کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں. بیٹے علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا کوئی ہم سے پوچھتا اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ہم آپ کا نام لیتے. آخر ہوا کیا؟ اس چھوٹے سے لشکر سے ڈر گئے؟ کہ نہیں بیٹا ڈرے نہیں ہیں، معاملہ کچھ اور ہے. بابا کیا معاملہ؟ ہاتھ پکڑا ہر نے اپنے بیٹے کا، ایک مرتبہ لے کے چلے میدان میں آئے، اور آنے کے بعد کا بیٹا ذرا غور سے ان خیموں کی طرف دیکھ. خیموں کی طرف دیکھا، بیٹا ذرا کان لگا، کچھ سن، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں ہاں بابا کچھ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ سوائے گا اہل بیت کے. بیٹا بتا یہ کون بچے؟ کہ یہ حسین کے بچے نہیں، کہ یہ اس حسین کے بچے نہیں جس نے کل ہم سب کو پانی پلایا تھا. بیٹا بتا ان بچوں کی خطا کیا ہے؟ بیٹا یہ بتا یہ پیاس سے بلبلا رہے ہیں تو آخر ان کی پیاس کا ذمہ دار تیرا باپ نہیں ہے؟ اگر میں گھیر کے نہ لاتا تو یہ بچے پیاس سے نہ بلبلاتے. صبح کا وقت ہوا، روایت کہتی ہے گھوڑے میں سوار ہوئے. بیٹے بابا کہاں؟
طرف جا رہا ہوں. بابا جب تک جہنم میں تھے اکیلے نہیں رہے, ہمیں بھی ساتھ رکھا. آج جنت جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں. کہ بیٹا جنت اور جہنم اختیاری معاملات ہیں, چلنا چاہو تو چل سکتے ہو. اب بیٹا بھی ساتھ میں ہے, غلام بھی ساتھ میں ہے, بھائی بھی ساتھ میں ہے. 4 لوگوں کا مختصر سا قافلہ چلا. ادھر حسین نے کہا بھیا حبیب, بھیا زہیر, اٹھو مہمان آ رہا ہے, استقبال کے لیے چلو. چلتے چلتے وہ رکے. بابا کیوں رک رہے ہیں؟ بیٹا شرم آ رہی ہے. ایک کام کرو, میرے دونوں ہاتھ باندھ دو, میں مجرم ہوں, مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں. اور ایک کام کرو, میری ابا میرے سر پہ ڈال دو. بیٹا مجھے شرم آ رہی ہے, اور دیکھو جب منزل میرے سامنے ہو تو بتا دینا. جی بابا. بس تھوڑا آگے بڑھے, ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. بیٹا منزل آ گئی؟ نہیں بابا, انصار حسین استقبال کو آ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. بیٹا منزل آ گئی؟ نہیں بابا, ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. بیٹا منزل آ گئی؟ نہیں بابا, قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس. الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. بیٹا منزل آ گئی؟ نہیں, اب خود حسین استقبال کو آ رہے ہیں. گھوڑے سے کود پڑے. کیسے ممکن ہے آقا پیدل ہو, میں سوار ہو کے جاؤں؟ بابا منزل سامنے ہے, سر کو قدموں میں رکھا, ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم ابن کریم حسین سر حر کو پکڑا, اپنے سینے پر لگایا. حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. اور میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. اجرکم اللہ. بس روایت کے جملے سنیں اور بیٹھ گئے, اور بیٹھ گئے, بٹھایا. اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ حر نے فوراً کہا مولا اگر خطا معاف کی ہو تو مجھے جنگ کی اجازت ہے. جیسے ہی حر نے جملے کہے حسین چیخ مار کے روئے. حر لرز گئے, ہاتھ جوڑنے کا مولا پر خطا ہو گئی. کہ خطا نہیں ہوئی حر, کوئی خطا نہیں, کوئی خطا نہیں, میں تمہاری خطا نہیں اپنی بیچارگی پر رو رہا ہوں. کل دشمن بن کے آئے تھے, بڑے لشکر کو پانی پلایا تھا, اور آج دوست بن کے آئے ہو. فاطمہ کا لال کتنا غریب ہو گیا, ارے 2 گھونٹ پانی. اجرک پر اللہ. بابا ختم کروں, روایت کہتی ہے حر نے بیٹے کو بلایا, بیٹا خدا حافظ, کچھ وقت ساتھ میں رہے ہو, ہم نے اولا ہوا ہے, 50 لوگ بیک اور شہید ہوئے, اور اس کے بعد تقریباً 10 بجے کا وقت ہے, جس وقت حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا علی جاؤ, میرے سامنے جاؤ, تاکہ مجھے پتا ہو جب علی اکبر جائیں گے تو حسین کو کیسا احساس ہو. روایت کہتی ہے کہ علی حر کا بیٹا ہے, وہ گئے, پیاسے نہیں ہیں, بھوکے نہیں ہیں, مگر جا کے جنگ کی. اور ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے اپنے دشمن کا وار کام آیا, تو ایک مرتبہ کا آواز بلند ہوئی, بابا میرا سلام آخر قبول کی. اور حسین کے ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے. جیسے بیٹے کی آواز سنی, روایت کہتی ہے کہ حر کرسی سے اٹھنا چاہتے ہیں کہ محسوس ہوا کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے. اب جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین کا ہاتھ حر کے کندھے پر ہے. حر کہاں جا رہا ہے؟ مولا میرا بیٹا بلا رہا ہے, میں اپنے بیٹے کی میت لینے کے لیے جا رہا ہوں. حسین نے سر جھکا کے کہا حر جوان کی میت
میت ہوگی. اجرکم علی اللہ. حر بیٹھو حر بیٹھو. ہم جاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین اٹھے, مولا غازی ابو الفضل عباس نے گھوڑا پیش کیا. گھوڑا لے کے تیز دوڑاتے ہوئے حسین خود چل کے مقتل پہنچے, اور جہاں حر کے بیٹے کی میت پڑی تھی نا, وہاں جا کے گھوڑا روکا, اور روک کے گھوڑے پر بیٹھے جھک کے بائیں ہاتھ سے حر کی جوان کی میت کو اٹھایا اور گھوڑے پر رکھ لیا. یہ صبح 10 بجے حسین کی طاقت ہے. جوان کی میت کو گھوڑے پر بیٹھے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. لیکن شام 4 بجے جب علی اکبر کی میت پر نہ اٹھ سکی تو خیمے کا رخ کیا. اے بنی ہاشم کے بچوں, جوان بیٹا ہے. فاطمہ حسین کب چلیں گے
یاد آ جاتا ہے سینہ کب چلیں گے ہم اب نہیں لگتا پھوپھی کچھ اور دل جی پاؤں میں اے پھوپھی جان اسی زندان میں مر جاؤں میں او کفن میرا یہ کرتا کب چلے ماتم کرو سر پیٹ گئے مارا گیا ہائے حسین ماتم کرو سر پیٹ گئے مارا گیا ہائے حسین ماتم کرو سر پیٹ گئے مارا گیا ہائے حسین ماتم کرو سر پیٹ گئے مارا گیا
کرو